پچھلی امتوں کے اندر اللہ کا قانون تھا، اگر اللہ موت کے بعد کسی بندے کو معاف نہ کرتا، اللہ اس کے دروازے کے باہر فرشتوں سے لکھوا دیتا تھا، اللہ نے اس بد نصیب کو نہیں بخشا۔ اور جس کو اللہ کریم معاف کر دیتا، اللہ دروازے پہ لکھوا دیتا تھا، اللہ کریم نے اس خوش نصیب کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت ہے، آمنہ کے لال کی امت ہے، اللہ کریم نے پچھلی ساری امتوں والی سختیاں ختم کر دی۔ قرآن پاک کے لفظ، سورت کا نام سورت الاعراف، یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن نواں پارا، فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ آیت نمبر 157 میرے سامنے ہے، سورت الاعراف اور نواں پارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پچھلی امتوں کی ساری سختیاں اللہ کریم نے ہٹا دی۔ یہ کیا ہے؟ محلے والے حیران ہو گئے، اتنا بڑا گناہگار کفل اللہ کریم نے اس کو کیسے معاف کر دیا؟ شور شرابہ بلند ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مائی نے بھی آوازیں سنی جو پیسے مانگنے آئی تھی، وہ بھی آپ پہنچی۔ کیا بات ہے محلے والوں، کیوں شور شرابہ ہے؟ محلے والے کہنے لگے اتنا بڑا گناہگار کفل کیسے اللہ کریم نے اس کو معاف کر دیا ہے؟ مائی کہنے لگی مجھ سے پوچھو، کل میں کفل کے پاس آئی، میں نے کہا میرا خامد دنیا سے چلا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رہ گئے ہیں، میں محنت مزدوری کے قابل نہیں، اللہ واسطے میری امداد کر۔ کفل نے کہا اپنی عزت میرے حوالے کرے گی پھر میں تیری امداد کروں گا۔ میں کانپ اٹھی، میں نے کہا کفل یہ مطالبہ نہ کر، میری عزت پر کسی قسم کا داغ اور دھبا نہیں ہے۔ کفل نے کہا نہیں نہیں، عزت حوالے کرے گی تو میں امداد کروں گا۔ میں مجبور ہو کر عزت حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئی، میری زبان سے نکلا اتق اللہ ربک، کفل اللہ سے ڈر جا، اللہ کریم تو دیکھ رہا ہے، میری مجبوری سے فائدہ نہ اٹھا۔ بس اللہ کریم کا واسطہ دینے کی دیر تھی، کفل اللہ سے ڈر گیا، میرے سامنے کہنے لگا میں اللہ سے سچی توبہ کر رہا ہوں۔ سچی توبہ کرنا کفل کا کام تھا، سارے گناہوں کو معاف کرنا رب العالمین کا کام تھا۔ صرف چند منٹ ایک اور حوالہ قرآن کا سن لیں، بس 2-3 منٹ غور کریں، دل کی کھڑکیاں کھولیں۔ یہ زندگی کی بات ہی اللہ سے ڈرنا، اب موت کی بات سن لیجئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ بیٹا ایک منٹ خاموشی اختیار کرو، باتیں نہیں کرنی، مہربانی۔ یہ حوالہ بس یہ میں 2 منٹ میں آپ کو آیت کا خلاصہ سناؤں اور اجازت۔ مجھے سندھی نہیں سمجھ آتی، میں بتاتا ہوں، مجھے یہ آپ کی سندھی سمجھ آ گئی، بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جس قوم کے ساتھ جہاد کرنا تھا اس قوم کا نام تھا عمالقہ۔ عمالقہ قوم کے اندر ایک بہت بڑا عالم رہتا تھا جس کا نام تھا حضرت بلعم۔ اللہ فرماتے ہیں الذی آتیناہ آیاتنا، میں اللہ نے اس حضرت بلعم کو اپنی آیات کا خاص علم عطا کیا تھا۔ اتنا نیک بندہ تھا، جو بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا اللہ اس کی ہر دعا قبول کر لیا کرتا تھا۔ جب عمالقہ قوم کو پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ جہاد کرنے آ رہے ہیں، ساری قوم کے بندے حضرت بلعم کے پاس چلے گئے۔ حضرت بلعم مہربانی کر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر۔ توبہ توبہ توبہ۔ یہاں سے
میں سچے پیغمبر کے خلاف بد دعا کروں؟ قوم نے بڑی منت کی، حضرت بلم نے بات نہیں مانی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر جو میں نے کھولی ہوئی ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، ساری قوم قبیلے والے سونا لے کر، چاندی لے کر، پیسے لے کر، مال لے کر حضرت بلم کی بیوی کے پاس جا پہنچے، اس کی گھر والی کو کہا یہ سونا چاندی تمہارا ہے، ساری دولت اور مال اور پیسہ تمہارا ہے۔ جب حضرت بلم گھر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دو الفاظ بد دعا کے کہلوا دے۔ قوم چلی گئی، حضرت بلم گھر میں آیا، یہ مال کہاں سے آیا؟ سونا چاندی پیسے۔ گھر والی نے کہا قوم والے دے کر گئے ہیں، دو لفظ بد دعا کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہہ دے۔ توبہ توبہ، سچے نبی کے خلاف بد دعا، سوال ہی پیدا نہیں۔ بیوی نے کہا اچھا میں ناراض ہو کر چلی جاؤں گی اپنے میکے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، یوں نہ کر۔ بیوی کو راضی کرنے کے لیے دولت اور مال کے لالچ میں آ گیا، میدان کے اندر نکلا، بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے لگا، بد دعا اپنے خلاف کر بیٹھا، زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی۔ میں نے ایسے لفظ نہیں کہا کتا، قرآن کی آیت ہے، فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْقَلْبِ، قلب کتے کو کہتے ہیں۔ زبان، کتے کی زبان تو تھوڑی نکلی ہوتی ہے نا، اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی، 3 دن تک بھونک بھونک کر مر گیا۔ دوستو اصل اعتبار خاتمے کا ہے، فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ایمان والو خیال کرنا، زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور موت تمہاری آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت آئے۔ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں روڈوں پر، گاڑیوں میں فلمیں چل رہی ہیں، فلمیں دیکھتے ایکسیڈنٹ ہوا، فلمیں دیکھتے موت آ گئی، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ دعا کرو اللہ بری موت سے بچائے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ 3 سال کا کیا بنا، آپ بڑے عرصے بعد آئے ہیں۔ مجھ پر جو مشرکین تھے، مبتدئین تھے، انہیں پابندی لگوا دی، جمعہ بھی بند، بیان بھی بند، دورہ تفسیر القرآن بھی بند، درس قرآن بھی بند، اور سفر کرنا، میں گھر کے اندر قید رہا اتنا طویل عرصہ۔ کیوں؟ قرآن پاک کے حوالے دیکھ کر، قرآن پاک کی آیات دیکھ کر، قرآن پاک کی آیات سن کر دھڑا دھڑ ان کے لوگ ہماری جماعت میں شامل ہو رہے تھے، موحد بن رہے تھے۔ ان کو یہ پریشانی تھی، مولوی صاحب قرآن کی آیتیں دکھاتا ہے، لوگ گھر جا کر ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر ہماری جماعت چھوڑ کر موحدین کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ انہیں پابندی لگوائی، میں نے صبر کے ساتھ وقت گزارا، اللہ نے مہربانی کی ہے، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ مرتے دم تک یہ قرآن و سنت کی خدمت مجھ سے نہ چھیننا، جتنے زندگی ہے میں قرآن و سنت کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یاد آئے بے اختیار بڑی مجھ سے محبت کرتے تھے۔ بھاؤ راشد صاحب جہاں بھی ملے نا تو مجھے چاچا کہتے ہیں۔ چاچا آپ سمجھتے ہیں نا، بے ڈاکٹر صاحب آپ کے بھائی تھے، میں بھی ان کو بھائی سمجھتا تھا، اور بے اختیار جو کچھ میں نے ابھی عرض کی نا آپ کے سامنے، میں دعا کر رہا ہوں، چونکہ ڈاکٹر صاحب کی شہادت کا دن بھی ابھی قریب قریب گزرا ہے، تو میں دعا کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے عرض کیا آپ نے سنا، اللہ یہ میری معروضات قبول کر کے ڈاکٹر صاحب کو، اس کی روح کو، ڈاکٹر صاحب کی روح کو ثواب اس کا پہنچا کر اللہ ان کے مزید درجے بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ ہویا استاد العلماء شیخ الحدیث و شیخ التفسیر خطیب پاکستان حضرت علامہ احمد شعیب صاحب، جن تمام بہترین انداز میں اواج صاحب خطاب کرن فرمایو۔ ان وقت اواج صاحب دعوت خطاب دے رہا ہے، فرزند شہید اسلام، تصویر شہید اسلام۔